اس کے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم رہتے ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان کی ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے، بلکہ عام طور پر ہندوستان بھر میں لوگ کثرت کے ساتھ جو زبان استعمال کرتے ہیں اسے اردو زبان کہتے ہیں، اور اردو میں ہمارے یہاں الگ الگ اصطلاحات ہیں اور عربی زبان میں بھی الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے باپ کے چھوٹے بھائی کو چچا کہتے ہیں یا چچا کہتے ہیں، اس کو انگلش میں آپ چچا کے لیے، ماموں کے لیے، کئی رشتہ داروں کے لیے ایک لفظ کہتے ہیں انکل، لیکن عربی میں اس کو عم کہتے ہیں، العم یعنی کہ چچا۔ تو اب عام طور پر جو لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ انہی اصطلاحات کی وجہ سے بہت سارے اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان اختلافات کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ پہلے ہمیں اسے قرآن میں ڈھونڈنا ہوگا کہ قرآن اور احادیث کے اندر ایصال ثواب کسے کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی نیک عمل کرے اور اس نیک عمل کو اللہ اس پر جو اسے ثواب عطا کرے، جو اسے اجر عطا کرے، اس نیک عمل کو وہ کسی زندے کو یا کسی مردے کو ایصال ثواب کر دے کہ میرا یہ ثواب جو میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں فلاں کے نام کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو، ٹھیک ہے، یہ عربی میں ایصال مطلب پہنچانا، جیسے کہ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا، پہنچنا، تو ایسے ہی ایصال، تو ایصال عربی میں کہتے ہیں پہنچانے کو، اور ثواب کا مطلب ہوتا ہے اجر، نیکی۔ تو اب جو اللہ نے آپ کو اجر دیا اسے آپ کسی تک پہنچائیں، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب آپ کی بات اتنی سمجھ میں آ گئی، بہت آسان سی بات ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ علم آ جائے تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور علم نہ ہو تو آسان سی چیز بھی انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایصال ثواب، اور عربی میں ایصال ثواب، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جو آپ کو اجر دیا، جو ثواب دیا، وہ کسی تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب آپ زندے کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور آپ مردے کو بھی پہنچا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ صرف مسلمان ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کسی مسلمان کو اپنے ثواب کا، اپنے اجر کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کی قرآن میں کیا حیثیت ہے، اس کی حدیث میں کیا حیثیت ہے، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا، آپ اس کے نتیجہ خود نکالیں گے۔ نتیجہ میں نے نہیں نکالنا ہے، نتیجہ آپ نے نکالنا ہے کہ پھر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اپنے عمل سے کسی کو فائدہ پہنچانا، اپنے نیک عمل سے کسی کو فائدہ پہنچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ اب یہ ایصال ثواب ہم کہاں کہاں کرتے ہیں، نام بدل رہا ہے لیکن ہے ایصال ثواب ہی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس مسلمان کی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ نماز جنازہ بھی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ وہ کیسے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ انتقال کر گیا، ایک بندہ دنیا سے کوچ کر گیا، اب نہ وہ نیکی کر سکتا ہے نہ وہ گناہ کر سکتا ہے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک مسلمان کا، ایک کلمہ پڑھنے والے کا ہم پر حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ نماز جنازہ ادا کرنا یہ فرض علی الکفایہ
کفایہ ہے، یعنی بستی کے لوگ اگر چند لوگ اس کو پڑھ لیں تو یہ ساری بستی پر سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھا تو پوری بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے کہ آپ نے اس میں شرکت کیوں کی۔ لیکن آپ جب جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس میت کے نماز جنازہ میں 40 مومن جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مردے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں 40 لوگوں نے مل کر کے ایک مومن کی سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں، تو بولو اس کی برکت سے اس کی مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب یہاں پر یہ شیش محل بدعقیدگی کا چکنا چور ہو جاتا ہے کہ انسان جو کرے اس کے لیے وہی ہے، دوسرے کا عمل ایک انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نماز جنازہ پڑھنے کا عمل تو زندے کا ہے، بولو اس نے مردے کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جب نماز جنازہ کی برکت سے ایک مسلمان بخش دیا گیا تو بولو اس کا فائدہ اس کو ملا کہ نہیں ملا؟ تو اب جب نماز جنازہ کا فائدہ اس مردے کو ملا تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس مردے کو میں نے ایصال ثواب کر دیا تو اس کلمے کا ثواب بھی اس کو مل گیا، اور میرے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پھر اس یہی نہیں بلکہ کبھی کبھی تو مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچاتا ہے، مردہ بھی زندے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج کل دراصل اسکول کالج کے پڑھنے والے چھوکرے ہر چیز کو وہ دماغ سے عقل سے تولتے ہیں، ہر چیز عقل سے تولنے کی نہیں ہوتی۔ اگر ہر بات آپ عقل سے سمجھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو آپ کے دماغ میں نہیں آئے گی۔ مذہب اس کو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عقل کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مذہب اس کو دیکھو، ایک مثال آپ کو بتا دوں، آپ اسلام کی بہت ساری باتیں عقل کے ترازو پہ تولو گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ جیسے یہ آپ کا کون سا محلہ ہے جی؟ گلشیر نگر ہے۔ گلشیر نگر میں اگر حافظ رفیق صاحب گلی میں بھاگنے لگے تو آپ حافظ رفیق صاحب کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ کیسا حافظ ہے، یہ بھاگ رہا ہے؟ حافظ مقصود صاحب بھاگے، کوئی اور نیک شریف آدمی بھاگے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیسا آدمی، غیر سنجیدہ آدمی، غیر شریف آدمی، یہ اس کو بھاگنا زیب دیتا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، امام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب شریف آدمی کا بھاگنا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بولو عیب ہے کہ نہیں عیب؟ لیکن یہ گلشیر نگر کی گلی میں شریف آدمی بھاگے تو ہوٹل پہ ڈسکس ہونے لگے وہ بھاگا کیوں، وہ بھاگا کیوں، وہ بھاگا کیوں؟ لیکن 40-50 ہزار روپے خرچہ کر کے لوگ صرف صفا مروہ کے درمیان بھاگنے کے لیے جاتے ہیں، بولو وہ بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ اور یہاں بھاگا تو عیب ہو گیا اور وہاں بھاگا تو ثواب ہو گیا۔ اب آپ عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے، یا اللہ بھاگنا بھی ثواب ہے، یا اللہ بھاگنا بھی ثواب ہے، تو کہیں گے کہ ارے ہر چیز عقل سے مت دیکھ۔ مذہب تیرا امتحان لیتا ہے کہ تو ہر جگہ عقل کا استعمال کرتا ہے یا کہیں تو یہ کہتا ہے کہ عقل کو میں پیروں تلے کچلتا ہوں، عقل کچھ نہیں ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ پیلر ہے، پیلر، ٹھیک ہے، یہ پیلر، اس کو اگر کوئی امام صاحب پتھر اٹھا کر کے مارے تو آپ کہیں گے امام صاحب ٹھیک تو ہے نا، بیوی سے جھگڑا کر کے یہ غصہ آپ پیلر پہ کیوں اتارتے ہیں؟ یہ کوئی کہے گا نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ پیلر کو آپ پتھر مار رہے ہیں، کوئی بات ہے آپ کی؟ آپ پاگل تو نہیں ہوگے، آپ کی عقل کم تو نہیں ہوگی؟ گلشیر نگر کے پیلر کو پتھر مارا تو آپ اس سے پوچھیں گے بھئی سب خیر تو ہیں، لیکن مینا کے اندر جو 3 پیلر بنے ہوئے ہیں لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان کو پتھر مارے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے وہاں شیطان ہے نہیں، اس لیے کہ مینا تو مقام مبارک ہے، مینا تو مقام مبارک ہے، مبارک مقام پہ بولو شیطان کیسے آ سکتا؟ وہاں شیطان کیسے؟ وہاں شیطان ہے نہیں، بس جہاں کبھی آیا تھا ہزاروں سال پہلے اور اس کو جناب ابراہیم نے پتھر مار کے بھگا دیا تھا، اب وہاں شیطان ہے نہیں، اور اگر ہو بھی تو دکھتا نہیں، اور اگر دکھتا بھی تو آپ کہاں بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے، وہ آپ کو روکے گا؟ وہاں روکا تھا، ہزاروں سال پہلے روکا تھا، بھگانے والے نے بھگایا تھا، مارنے والے نے مارا تھا، اب کیوں مارتے ہو؟ تو اللہ کا قانون یہ بتاتا ہے مروہ اس لیے رہا ہوں کہ میں تیری عقل کا امتحان لے رہا ہوں کہ تو عقل کو ترجیح دیتا ہے کہ مذہب کو ترجیح دیتا ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے بہت زیادہ عقل مند مت بنو مذہب کے معاملے میں. اللہ کا جو حکم ہے، رسول اللہ کا جو حکم ہے، بزرگوں کا جو طریقہ ہے، اس کو اختیار کرو، اس کو مانو. تو اب انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی مردہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی روح نکل گئی. دیکھو اب دھیان سے سنو، میں اپنی گفتگو تیزی سے آگے بڑھاؤں کیونکہ ٹائم کم ہے اور عنوانات بہت زیادہ دیے گئے ہیں. اب انسان سوچتا ہے بھئی اس کی تو روح نکل گئی، وہ ہل بھی نہیں سکتا، ناک پر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، وہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مردہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. توجہ آپ کی، مردہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. جیسی پتہ چلا مٹی دینے چلو بھائیو فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو جتنے لوگوں نے وہ پکارا سنا، کیا کہتے پتہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کی آیت کا ایک حرف پڑھا تو کتنی نیکی ملی؟ 10 نیکی. حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے. اور بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں الف لکھا جاتا ہے تو الف لام اور فے دو تینوں کا مل کے ہوتا ہے. تو اب گویا جس نے الف پڑھا صرف تو اس کو بھی 30 نیکی ملتی ہے. یعنی جتنے حروف بتائیے اتنی نیکی ملتی ہے. تو آپ نے آیت کب پڑھی؟ برات جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ بولیے نہیں. مولانا کو جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ نہیں. لیڈر کو جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ نہیں. پکارا سنا کہ فلاں مر گیا تو آپ نے کیا پڑھی؟ انا للہ. اب انا للہ جو آیت پڑھی، وہ آیت پڑھنے کا ثواب آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ بولو ذریعہ کون بنا؟ کون ذریعہ بنا؟ مردہ. تو مردے نے آپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہ آپ وہ مرا اور اس نے آپ کو آیت پڑھوائی. تو مردہ آیت پڑھنے کا ذریعہ بنا کہ نہیں بنا؟ مردہ آیت پڑھنے کا ذریعہ. تو مردے نے فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ ایک فائدہ. اس کے بعد بغیر وضو کے ایسی پڑا ہوا تھا، بغیر غسل کے پڑا ہوا تھا. بیوی نے کہا اٹھیے جنازے میں جانا ہے. غسل کیا. بولو مردے کی وجہ سے غسل کیا کہ نہیں؟ ارے چلو غسل والا تو وضو کیا کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر مسجد پہنچا، بلکہ اس کے میت کے گھر پہ پہنچا. آقا فرماتے جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. بولو مردے کی وجہ سے فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ برات میں چلنے سے یہ فائدہ نہیں ہے، مردے کے ساتھ چلنے سے فائدہ ہے. تو یہ فائدہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مردے کی وجہ سے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں نیک مردے کو کندھا دے تو نیک کی برکت سے مردہ بخشا جاتا ہے، اور اگر مردہ نیک ہو تو اس کو کندھا دینے کی وجہ سے زندے بخش دیے جاتے ہیں. بھائیو جب مردے کا عمل ہمارے کام آ رہا ہے تو ہمارا عمل مردے کے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ہے ایصال ثواب. اب اس کا شرعی ثبوت آپ نے دیکھا نا، فائدہ پہنچایا، مردے نے پہنچایا، زندے نے پہنچایا. اب اس کا حدیث میں ثبوت کہاں ہے؟ پہلے تو نماز جنازہ ہی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آئیے بہت کھلے طور پر اس کا ذکر کہاں ہے؟ بڑی مشہور وہ حدیث پاک ہے جو بار بار ہم پڑھتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کی امی کا انتقال ہو گیا. وہ بارگاہ رسالت میں کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی. جب میری امی زندہ تھی تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، اب میری ماں مر گئی، انتقال کر گئی، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے. اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے. اگر تم کنواں کھدوا دو اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے تو یہ تمہاری طرف سے تمہاری ماں کی خدمت ہوگی. یعنی جیتے جی کھانا کھلاؤ، جیتے جی دوا پلاؤ، جیتے جی پیر دباؤ، اور جب انتقال کر جائے تو ایسی نیکیاں کرو ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کہ قبر کے اندر وہ سکون اور اطمینان کی نیند سوتے رہے اور ان کو ثواب پہنچتا رہے. تو کہا کہ اگر آپ کنواں کھدوا دیتے ہو، پانی کا انتظام کرا دیتے ہو، یہ تمہاری ماں کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس صحابی نے جو ہے کنواں کھدوایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے چلیں اور وہ پانی پہلے آپ ہی پیئیں. سرکار نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے وہ سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ تیری ماں کو ملے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ چلیں، آپ پانی پیئے. اور پھر آقا کو وہ لے گئے، حضور نے اس کا پانی پیا اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کا ہے، یعنی سعد کی ماں کا ہے.
حضور نے کیا فرمایا؟ سعد کی ماں کا ہے، یعنی اس سے جو پانی پیا جاتا رہے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کی ماں کو۔ ایسی مسجد بنا دیا، جب تک نمازیں ہوتی رہے گی، جس کے ایصال ثواب کے لیے بنایا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے راستہ درست کروا دیا، جس کے ایصال ثواب کے لیے کیا۔ اسی طرح شربت پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کی مدد کر دی، یہ سب ایصال ثواب کے ذریعے ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات، کچھ لوگ زبردستی کے متقی بنتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ان کا کھانا کھلا سکتے ہیں، مردوں کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، شربت پلا سکتے ہیں، لیکن اس کو مالدار لوگ نہیں کھا سکتے، اس کو جو وہ صرف غریب لوگ کھا سکتے، مالدار نہیں کھا سکتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ غریب کہنا یہ جائز نہیں، کیونکہ حضور کے پاس دولت بہت تھی۔ کتنی دولت تھی؟ پوری کائنات تو انہی کی دولت ہے۔ آقا فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلیں۔ حضور علیہ السلام لاکھوں لاکھ روپیہ روزانہ جو ہے غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے، لوگوں کو تحائف پیش کرتے تھے۔ یہ جو ہے وہ سب حدیث پاک میں موجود ہے، سیرت میں موجود ہے۔ لیکن جو پیٹ میں پتھر باندھتے تھے وہ اختیاری طور پر تعلیم امت کے لیے باندھتے تھے۔ اب جناب سعد نے اپنی ماں کے لیے جو کنواں کھدوایا، حضور سے کہا کہ پہلے آپ اس کا پانی پیئیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ نے اس کا پانی پیا، تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا بنایا جائے تو اس میں غریب بھی کھا سکتے ہیں اور امیر بھی کھا سکتے ہیں۔ غریب کے کھانے پر بھی ثواب ہے اور امیر کے کھانے پر بھی ثواب ہے، مگر افضل یہ ہے کہ اولیت پہلے غریبوں کو دی جائے اور بعد میں پھر مالداروں کا جو ہے وہ ان کو اس کے لیے چنا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مالداروں کو اولیت دیتے اور غریبوں کو اولیت نہیں دیتے، بلکہ یہ صرف ایصال ثواب کے کھانے میں ہی نہیں ہے، یہ تو ولیمے میں بھی ہے کہ اولیت غریبوں کو دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولیمے کی سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اگر آپ ولیمے کی دعوت کریں تو اس میں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے غریبوں کو شامل کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ ایصال ثواب ہے۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، دھیان دیں آپ، یہ جو عربی میں جسے ایصال ثواب کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم کبھی تیجا کہہ دیتے ہیں، ہے ایصال ثواب تیجا۔ ہم کبھی اس کو 10واں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ کبھی 20واں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ کبھی چہلم کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ کبھی 11ویں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ کبھی 6ٹھی کہہ دیتے ہیں غریب نواز کی، کبھی 12ویں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ کبھی مولانا اسحاق کی نیاز کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ کبھی غلام نبی بابا کا عرس کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ کبھی مخدومی لنگر کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ کبھی بھنڈارا کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ سب ایصال ثواب، نام بدل گئے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتے ہیں یہی بات ہوئی۔ دیکھیے آسمان سے جو پانی برستا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بارش۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ ہے کیا؟ پانی۔ لیکن برسا تو کیا کہا؟ بارش۔ نالے میں بہنے لگا ہے پانی، کیا کہا؟ نالا۔ کیا کہا؟ وہی پانی ندی میں آ گیا تو کیا کہا؟ ندی۔ وہی پانی کنویں میں آ گیا تو کیا کہا؟ کنواں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ پانی سمندر میں چلا گیا تو ہے پانی، ہے پانی۔ پانی کے بغیر کنواں نہیں ہے، پانی کے بغیر سمندر نہیں ہے، پانی کے بغیر بارش نہیں ہے، سب جگہ ہے پانی ہی۔ لیکن جہاں جاتا رہا نام بدلتا رہا، حقیقت نہیں بدلی، ہے پانی ہی۔ برسا تو بارش، کنویں میں گیا تو کنواں، دریا میں گیا تو دریا، سمندر میں گیا تو سمندر، نام بدلے لیکن ہے پانی، تو ہوگا پانی ہی۔ لیکن نام بدلتے جائیں گے، حقیقت نہیں بدلے گی۔ اسی لیے ہے ایصال ثواب ہی۔ میت کے تیسرے دن کہا تو تیجا، 10ویں دن کیا تو 10واں، 20ویں دن کیا تو 20واں، عرس پر کیا تو عرس، چہلم پہ کیا تو چہلم، ہے ایصال ثواب ہی۔ نام بدلتے چلے گئے مگر حقیقت نہیں بدلی۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ یہ اب بتائیں کہ یہ کہاں ناجائز؟ کسی کو ثواب پہنچانا یہ کہاں ناجائز؟ کسی کو ثواب ایصال کرنا یہ کہاں حرام ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اپنی گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے سمجھ میں اگر بات آ گئی ہے آپ کے، ہمارے بزرگوں نے بہت کیا اور اللہ کو ایصال ثواب کی خاطر کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ سب سے بہترین عمل
کھانا کھلانا. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا ایُّ الاسلام خیر یا رسول اللہ، حضور سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آقا فرماتے نطعم الطعام، ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین عمل ہے نطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. اب کھانا کھلاؤ حضور نے یہ نہیں کہا کہ غریب کو کھلاؤ کہ امیر کو، مطلقاً نطعم الطعام. ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہا حضرت میرے پاس نفلی صدقہ ہے، میں غریبوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، مستحق کو دے دوں. فرمایا کہ مستحق واجبہ صدقے کے لیے ڈھونڈے جاتے ہیں، جو نفلی ہے غریبوں کو بھی دے، مالداروں کو بھی دے، اور حقدار کو بھی دے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو بھی دے. تو جس چیز کا تو حقدار ہے اللہ تجھے وہ بھی دے گا، اور جس کا تو حقدار نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا فرمائے گا. تو یہ چیز ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے. جو جہنمی لوگ ہیں، جہنمی جو دوزخ میں عذاب بھگتیں گے، دوزخ میں جہنم میں جلیں گے، جہنم میں جلیں گے، تو جنتی اللہ سے کہیں گے اللہ جو جہنم میں گئے ہیں ذرا ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا کرو. تو جنت اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم جہنم میں، یہ قرآن کی آیت ہے. ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے کیسے تم جہنم میں آئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ قالوا لم نکو نطعم المسکین، کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اور پھر آگے اور بھی صفات ہے کہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو، اسی لیے جہنم میں آئے. قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اے محبوب کیا تم نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ اکبر جو دین کو جھٹلانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ یتیموں پر رحم کرنے پر اکساتا نہیں، اور یتیموں پر رحم نہیں کرتا، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی خود تو کھلاتا ہے جنتی، اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ تم بھی کھلاؤ. روکنے والا جہنمی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کی ترغیب دینے والے جنتی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، ہم 11ویں کے نام پر اگر امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، چھٹی کے نام پہ امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، ہم یا اللہ اکبر 12ویں کے نام پہ امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، تو یہ ہمارے گھر کی گڑی ہوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے دین کو قبول کیا ہے وہ خود بھی کھلائے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ تم بھی کھلاتے رہو. آپ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وہ دعوت نہیں دیتا، وہ ابھارتا نہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، وہ دین کو جھٹلانے والا ہے. بھائیو کب تک صرف کھاتے ہی رہو گے؟ کبھی کھلانے کی بھی تو بات کرو، کبھی کھلانے کی بھی تو ترغیب دو. اسی لیے اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ سے وابستہ لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں نے لنگر کھلائے، بابا فرید کا لنگر چلتا رہا، غریب نواز کی خانقاہ سے لنگر چلتا رہا، غوث العظم دستگیر کے یہاں تو اب بھی جاری ہے، غریب نواز کے یہاں بھی اب بھی جاری ہے. یعنی کھلاتے رہو اور فلاح پاتے رہو، کھلاتے رہو اور فلاح پاتے رہو. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم نے کسی مسلمان کو ایک لقمہ کھلایا تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 70,000 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں 70 سال کا فاصلہ پیدا کر دیا جاتا ہے. جب ایک لقمہ کھلانے کی برکت یہ ہے تو پیٹ بھر کھلانے کی برکت کیا؟ تو اب آپ کہیں گے کہ روز کھلانا چاہیے، بالکل کھلانا چاہیے، لیکن اتنی مصروفیت کا دور ہے کہ بچوں کو ساتھ میں لے کے ہم نہیں کھا پاتے، تو روزانہ کس کو کھلا پائیں گے؟ بہت مصروف ہے انسان، بہت بیزی ہو گیا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے بتا دیا بھیا روز روز نہیں کھلا پائے گا تو چل 11ویں کے بہانے کھلا.
غریب نواز کی چھٹی کے بہانے کھلا، مخدوم سمنا کی 28ویں کے بہانے کھلا، امام اہل سنت کی 25ویں کے بہانے کھلا، صابر پاک کی 13ویں کے بہانے کھلا۔ بس بہانہ چاہیے نیکی کا، تو یہ ہے ایصال ثواب اور اس کی برکت۔ ایک حدیث پڑھوں، شرح الصدور کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ شرح الصدور میں حدیث کیا موجود ہے؟ ایصال ثواب کی برکت حدیث ہے۔ آقا فرماتے میری امت مرحومہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے میری امت مرحومہ۔ مرحوم کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اصطلاح میں مرحوم مردے کو کہتے ہیں، لیکن مرحوم کا مطلب مردہ نہیں ہوتا، بلکہ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پہ رحم کیا گیا، جو قابل رحم ہو۔ آقا فرماتے میری امت مرحومہ ہے۔ آقا فرماتے جب میری امت قبر میں جائے گی تو وہ گنہگار ہوگی، اور جب وہ قبر سے نکلے گی تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے نکلے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرنے والا تو توبہ نہیں کر سکتا، استغفار نہیں کر سکتا، نیکی نہیں کر سکتا، قبر میں گیا تو گنہگار، اور قبر سے نکلا تو نیک بن کر کیسے نکلا، مغفرت یافتہ بن کر کیسے نکلا؟ آقا فرماتے ہیں مومنوں کے استغفار کی برکت سے، کہ مومنین نے ان کے لیے استغفار کیا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے جو ہے وہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، جو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ نام بدلتے ہیں، نام کے چکر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ اپنا عمل مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بس اسی اس حدیث کو پہ پڑھ کر کچھ اس پہ تفسیرہ کر کے اپنی گفتگو تمام کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور آپ سے یہ کہتا ہوں حدیث پڑھنے سے پہلے، اس لیے اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد ایسی لاوارث مت چھوڑا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نفل نمازیں پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرو، صدقہ دے کر ان کو ایصال ثواب کرو۔ مگر وہ لوگ جو بیچارے جیتے جی ماں باپ کے نہیں ہوتے، وہ مرنے کے بعد کیا ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں تو ان کے لیے ہے جن کے دل اللہ نے نرم کیے ہیں، جن کے دلوں کے اندر نرمی ہے۔ اس لیے اپنے مردوں کو لاوارث مت چھوڑا کرو، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ مردے ایصال ثواب کی راہ ایسے تکتے ہیں جیسے آنے والے مسافر کی راہ تم تکتے ہو، اور جو تم ایصال ثواب کرتے ہو فرشتے اس کو نور کی تھال میں سجا کر کے لے جاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کے شرح الصدور میں اس پر مکمل باب باندھا گیا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے اندر، وہ قبرستان میں تھے، وہیں خواب دیکھا کہ قبرستان کے اندر سے مردے نکل رہے ہیں اور فرشتے نور کے تھال لا کر کے ان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا قیامت آگی؟ کا قیامت نہیں آئی، بلکہ اس قبرستان میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں ان کے کسی رشتہ دار نے ان کو ایصال ثواب کیا تو نور کے تھال میں سجا کر کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت عظیم سی بات ہے، بلکہ ایصال ثواب کرنے کے لیے بہت لمبا چوڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ دو تو بھی اس کی برکتیں آپ کے مردوں کو مل جاتی ہیں۔ یہاں مجھے ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آیا حدیث پاک پڑھنے سے پہلے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد وہ خاتون بڑی یاد کرتی تھی اپنی بیٹی کو، پریشان رہتی تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئی، اور جانے کے بعد عرض کرنے لگی اے سلطان العارفین، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیٹی دنیا سے کوچ کر گئی ہے، میری بیٹی کس حالت میں ہے، میں پریشان ہوں کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح ہوں کس حالت میں ہے۔ اس بزرگ نے ایک عمل بتایا، تم یہ جا کر کے عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی تمہارے خواب میں آ کر بتائے گی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ پھر اس نے وہ عمل کیا، وظیفہ پڑھا، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ سو گئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، ڈامر کا لباس اس کو پہنایا گیا ہے، اس کے گلے میں توق ہے، اور وہ چیخ اور چلا رہی ہے۔ ایسے میں وہ جو ہے وہ ماں تھی نا، تو اس حالت میں بیٹی کو دیکھا تو چیخ کر کے اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد دیکھا تو خواب تھا۔ وہ حضرت بایزید بسطامی کے پاس گئی، حضرت میری بیٹی بہت عذاب میں ہے، میں نے اس کو اللہ کے عذاب میں گرفتار دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا، دوسرے دن حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ
جب سوئے تو آپ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے سر پہ جنت کا تاج ہے اور وہ جنت کے باغوں کے اندر ٹہل رہی ہے، جنت کے باغوں کے اندر وہ ٹہل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے حضرت بایزید نے پوچھا اے بیٹی تو کون ہے، کون خوش نصیب ہے؟ کہنے لگی بابا میں ایک غمزدہ ماں کی بیٹی ہوں، میری جس ماں نے مجھے کل جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں دیکھا تھا، جہنم کے عذاب میں دیکھا تھا، میں اسی غمگین ماں کی بیٹی ہوں۔ تو بایزید بسطامی نے پوچھا بیٹی کل تو اللہ کے عذاب میں گرفتار تھی، تیری ماں نے تجھے عذاب میں دیکھا، آج تیرے سر پہ جنت کا تاج کیسے، آج تیرے وجود پہ جنت کا لباس کیسے، آج تو جنت کے باغوں میں کیسے ٹہل رہی ہے؟ تو اس بچی نے کہا بابا اصل میں بات یہ ہے کہ جس قبرستان میں میری قبر ہے، جس قبرستان میں میری قبر ہے، اس قبرستان سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے چلتے چلتے مصطفیٰ جان رحمت پر عشق و محبت میں ڈوب کر کے ایک بار درود پڑھا اور اس درود کا ایصال ثواب ساری قبر والوں کو کر دیا، تو اس درود کی برکت سے اللہ نے ساری قبروں سے عذاب اٹھا لیا۔ یہ بات ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے جو ہمارے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے نہیں، لیکن کچھ باتیں وہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ حدیث قرآن نہیں پڑھتے نا تو ایسی کچھ بھی اپنی اٹکل سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی جس نے حافظ قرآن اپنے بچے کو بنایا تو قیامت کے دن اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ کیا سجائے گا؟ تاج سجائے گا۔ اب آپ میں پوچھتا ہوں کہ اس کا باپ حافظ قرآن تھا کیا؟ بولیں، بولو بھائی نہیں تھا نا، پھر اس کو تاج کیوں ملا؟ بیٹا حافظ قرآن بنا، تو بولو جب بیٹے کا حافظ قرآن بننا باپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ بھی تو ایصال ثواب ہے، یہ بھی تو ایصال ثواب ہے۔ تو اس طرح قرآن اور حدیث کے اندر ایصال ثواب آیا ہے، اس لیے ایصال ثواب کرتے رہو اور فلاح پاتے رہو۔ اپنے مردوں کے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرو، بزرگوں کے نام پہ، اپنے پیروں کے نام پہ، اپنے مشائخ کے نام پہ، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہے گی۔ اور بہت طویل داستان 14 صدیوں سے یہ ایصال ثواب کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم پیش کرتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، زردہ بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، یہ سب ان تک پہنچتا ہے کیا؟ وہ تو آپ ہی کھاتے ہو۔ تو ایک آسان سی بات ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن کے اندر سورۃ الحج کے اندر ایک آیہ کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا قربانی کا گوشت اور خون یہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ بولو قربانی کس کے لیے کرتے ہو؟ کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اور کباب بنا کے خود کھاتے ہو، ہے نا؟ بڑی بڑی ڈش بنا کے کھاتے ہو، تو قربانی اللہ کے لیے کی تو پھر گوشت بھی آپ کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے؟ خود کھاتے، ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ پہلے ہی حل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تک۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل ہماری یہ ڈشیں ولیوں تک نہیں پہنچتی، بلکہ دلوں کی محبت اور اس کا ثواب ان تک پہنچا کرتا ہے، ان تک ثواب پہنچا کرتا ہے، دلوں کی محبتیں پہنچا کرتی ہے۔ اب پتا چلا یہاں پر ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خوب دھوم دھام سے رسول اللہ کی نیاز کرتے تھے، لیکن ایک وقت تو ایسی غربت اور پریشانی کا عالم آیا کہ وہ کوئی نیاز حضور کے نام سے نہ کر سکے۔ اتفاق سے گھر میں بھنے ہوئے چنے پڑے ہوئے تھے، میرے والد نے اسی بھنے ہوئے چنے پر فاتحہ کر دی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیا۔ اسی رات روتے روتے سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم صحابہ ہیں اور ان کے جھرمٹ میں مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے اور وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو عبد الرحیم نے بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، جو اتنے بڑے محدث ہیں، وہ خود مجدد ہے، ان کا بیٹا مجدد ہے، وہ خود محدث ہے، ان کے ابا محدث ہے، ان کا بیٹا محدث ہے، ان کا پوتا محدث ہے، ان کا پر پوتا محدث ہے، ولی الہی خاندان بڑا علم والا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ نیاز و فاتحہ یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ جاہلوں نے نہیں کیا، شاہ ولی اللہ جیسے محدث نے کیا، یہ شاہ عبدالعزیز جیسے محدث نے کیا، یہ غوث العظم دستگیر نے کیا، یہ سرکار غریب نواز نے کیا۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ایصال ثواب پر کے نام پہ کھانا سیدنا صدیق اکبر نے پکا کر تقسیم کیا۔ صدیق اکبر بھی یہ کرتے تھے۔
اس سے منع کرنا جہالت ہے، اس کو کرنا جہالت نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ایک وضاحت کر دوں، اگر گھر میں نہیں ہو تو قرضہ لے کر نہیں کرنا، پانی پر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، شکر پر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی برکتیں۔ یہاں ایک بات عرض کروں، حدیث جو پڑھنے جا رہا تھا اس کو پڑھنے سے پہلے دیکھو بھائیو، آپ کریں گے آپ کا فائدہ ہے، ہمارا کام ہے صرف بولنا، آپ کو زبردستی پابند کرنا یہ سب خوشی کے سودے ہیں، نفل عمل ہے، چاہو تو کرو چاہو تو مت کرو، کوئی بات نہیں، منع مت کرو۔ آپ اپنی دادی، اگر آپ کی دادی اماں حیات ہو تو دادی کے پاس جاؤ، نانی کے پاس جاؤ، یا آپ کی ماں بوڑھی ہو گئی تو ماں کے پاس جاؤ۔ آج سے 20-25 سال پہلے مالیگاؤں میں کاروبار پر مندی ایسے نہیں آتی تھی جیسے آج ہے۔ آپ پوچھئے گا، کاروبار ہمارے بہت اچھے تھے، لوم کا کاروبار لے لو، رکشہ کا لے لو، دکانوں کا لے لو، ہمارے شہر نے کبھی مندی کا نام بھی نہیں سنا تھا، ٹھیک ہے؟ اور صرف ہمارا شہر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر نے کبھی مندی اور تنگ دستی کا نام، عورتیں بیٹھی ہوئی بہت چپ سے وہ سن رہی ہے، ان سے کہتا ہوں کچھ بات نہ کرے، بچیاں بات کر رہی ہے، وے بیٹا اے بچوں چپ رہو، اے للہ چپ رہے بیٹا، اے بٹیا چپ رہے میری بیٹی۔ درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توجہ فرمائیں، دنیا بھر نے کبھی بھی مندی کا نام نہیں سنا تھا آج سے 25-30 سال پہلے۔ برکت ہی برکت تھی، برکت ہی برکت تھی۔ کیوں برکت تھی؟ اس کی اصل وجہ تو اللہ جانے، اس کا رسول، اس کے بتائے سے، اس کے مقبول بندے جانے، لیکن میرے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات کو ہر مسلمان کے گھر میں چاہے پانی ہو، چاہے شکر ہو، چاہے میٹھی چیز ہو، اس کے نام، چاہے وہ جمعرات کے دن رسول اللہ کے نام پہ، غوث پاک کے نام پہ، غریب نواز کے نام پہ، اولیاء اللہ کے نام پہ، ہر جمعرات کو ہر گھر میں فاتحہ ہوتی تھی۔ اب ہر گھر میں فاتحہ ہونے کی برکت کیا تھی؟ جب نبی کا نام گھر میں لیا جاتا تو نبی کا نام فاتحہ کے بہانے گھر میں لیا جاتا تو اس کی برکت کیا ہوتی تھی؟ آدم نے جب نام محمد لیا تو اللہ نے ان کی مشکل کو دور کر دیا۔ ہم نام محمد فاتحہ کے نام پہ جب ہر جمعرات گھر میں لیتے تھے تو اللہ اس کی برکت سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا۔ غوث پاک کا نام لیا جاتا تھا، غریب نواز کا نام لیا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اصحاب کہف کا نام لیا جائے تو گھر میں چوری نہیں ہوگی، آگ نہیں لگے گی۔ ارے اصحاب کہف کا نام لے لو تو اتنی برکت ہوتی ہے۔ خود محمد رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کا نام لو، ان کے اصحاب کا نام لو، تو گھروں میں برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جب سے تم نے بند کر دیا نا ایصال ثواب، پھر دیکھو تمہارے گھروں کا حال کیا ہوگی۔ نفل کام ہے، فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن ہر نفل کام چھوڑا نہیں جاتا۔ ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہر جمعرات کو گلی گلی شیرنی تقسیم ہوتی تھی، بانٹنے والے بنو۔ آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کو کیا ذہن دیا گیا؟ مت بانٹو، ہڑپ کرو، کھاتے جاؤ، اس کا چھین کھا، اس کا چھین کھا، اس کا لے ڈوبا، اس کا لے ڈوبا۔ ارے مسلمان دینے آیا، چھیننے نہیں آیا۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اچھا ایک اہم بات، اس کا فائدہ کیا؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا یار آج یہ بیٹھ کر کے صرف کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، اسلام میں کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ یہ اچھی اچھی غذائیں تم بنا بنا کر پکا پکا کر کھاتے کھلاتے ہو، میرے بھائی اس کی حکمت یہ ہے، بہت سارے غریب مسلمان ایسے ہیں جو سال بھر پوریاں پکانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ امام جعفر صادق کی نیاز کی برکت سے ان غریبوں کو پوریاں نصیب ہو جاتی۔ بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں جو اچھی اچھی ڈش بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن نیاز اور لنگر کے نام پہ ان کے پیٹ میں وہ کھانا چلا جاتا ہے۔ تو کبھی تو کسی کا دل خوش کرو، کبھی تو کسی کو اور یہ بات یاد رکھنا، کھلا کر جتنا سکون ملتا ہے اتنا کھا کر سکون نہیں ملتا۔ مومن کی شان ہے وہ اپنا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آخری حدیث اس پہ تفسیرہ کر کے بات ختم۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا،
اب دھیان سے سننا، اس پہ بات ختم ہوگی. ایک صحابی کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد ان کے میت میں، ان کے جنازے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا، جب قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر موجود رہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر موجود رہے تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری کے آثار، بظاہر پریشانی کے آثار نظر آئے. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر بننے کے بعد تھوڑی دیر گزری، حضور قبر پر کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے. سرکار نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی. پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلنا شروع ہوا، اور ایسے کھل گیا جیسے گلاب کھلتا ہے یا 14ویں رات کا چاند جیسے تمتماتا ہے، ویسے حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. پھر حضور وہاں سے نکلے. بہت عبرت والی بات ہے. صحابہ نے پوچھا آقا آپ نے جب یہ میت دفن ہو گئی اور آپ کھڑے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا، سرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی. پھر آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو جب اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی. اس کی قبر نے اس کو دبانا شروع کیا، قبر تنگ ہو گئی تھی. جب میں نے قبر کو تنگ دیکھا تو میں نے اللہ کی تکبیر پڑھی، رب کی حمد کی، رب کی تسبیح بیان کی. اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے میری تکبیر پڑھنے اور تسبیح پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر پھر کشادہ ہو گئی، اس کی قبر کشادہ ہو گئی، ایک مسئلہ حل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے ان کو ایصال ثواب کیا تکبیر پڑھ کے. تو بولو ان کو جو قبر تنگ ہوئی تھی وہ کشادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس طریقے سے مردے کو ثواب پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ایصال ثواب ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن ایک خاص بات آج آپ کو یہاں بھی سمجھنا ہوگا، وہ قبر کے اندر لیٹنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا، قبر کے اندر جانے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا. وہ کون تھے؟ میرے رسول کے صحابی تھے، میرے آقا کے صحابی تھے. صحابہ کرام نے پوچھا آقا نے کیا کہا پتہ ہے؟ تمہارے اس نیک بھائی پر، تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی وہ گنہگار نہیں تھے بلکہ وہ نیک تھے. پھر ان کی قبر تنگ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبر شارٹ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبروں نے ان کو دبایا کیوں؟ اللہ اکبر. قبر تنگ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا آقا جب یہ نیک ہے تو ان کی قبر تنگ کیوں ہوئی؟ قبر تنگی کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بڑا نیک تھا لیکن یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ صحابی بکریاں چراتے تھے، اور بکری چراتے چراتے کبھی کبھی لاشعوری طور پر بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو وہ پیشاب کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ لگ جاتے تھے، ان کے بدن پہ لگ جاتا تھا، یعنی وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. تو نیک ہونے کے باوجود ان کی قبر تنگ ہو گئی، حضور کے تسبیح پڑھنے کی برکت سے کشادہ ہو گئی. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کو اللہ کے رسول نیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکے تو ان کی قبر تنگ ہوتی ہے. تم تو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو، فلموں میں جاتے ہو، جمعہ کے دن بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا انتظام نہیں ہوتا، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو، بغیر طہارت کے رہتے ہو. غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے، اسی حالت میں دن بھر گزر جاتا ہے، 2-3 دن گزر جاتے ہیں. اور پھر مجھے بتاؤ اگر کوئی پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو صحابی رسول کی قبر امت کی عبرت کے لیے تنگ کی جا رہی ہے. پیشاب کے چھینٹے کیا ہے؟ ارے چند چلو پانی سے پیشاب کے چھینٹے دھلے جا سکتے ہیں. وہ دھلنے والی ناپاکی سے اگر صحابی نہیں بچ رہے ہیں تو تعلیم امت کے لیے ان کی قبر تنگ کی جا رہی ہے. وہ گناہ جس کو
7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता। तुम उन गुनाह से नहीं बच रहे हो, बताओ तो हमारी कब्रों का हाल क्या होगा, हमारी कब्रों के मामलात क्या होंगे। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान कब्र के हवाले से इस कदर बेबाक हो गया, कब्र की फिक्र ही नहीं। अजान हो रही है, मस्ती मजाक करते हुए चौक पर बैठे हुए हैं, नुक्कड़ों पर बैठे हुए हैं, घरों के अंदर फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में डूब चुके हैं। कोई कैरम खेल रहा है, अल्लाह अकबर, कोई शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है। अरे बकरी के पेशाब के छींटे अगर कदम पर लग जाए, जिस्म पर लग जाए तो कब्र तंग हो रही है। वो शराब जो पेशाब की तरह नापाक है, तुम अपने हलक के अंदर उतारोगे तो तुम्हारी कब्रों का अंजाम क्या होगा, तुम्हारी कब्रों का हाल क्या होगा। आज मुसलमान इतना बेबाक हो गया कि दुनिया की रंगरेलियों में डूब के कब्र को भूल गया। याद रखना, कब्र वो कब्र है जहां पर किसी का खानदान नहीं देखा जाता। कब्र वो कब्र है अल्लाह अकबर, जहां किसी की खूबसूरती नहीं देखी जाती, किसी की वजाहत नहीं देखी जाती, किसी की मालो दौलत नहीं देखी जाती। कब्र इंसान को चारों तरफ से दबाती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो जब कब्र उसको चारों तरफ से दबाती है तो चारों तरफ से उसकी पिछलियां आपस में ऐसे मिल जाती है। ये उंगली करके अल्लाह के हबीब ने उंगलियों का इशारा करके बताया, दोनों तरफ की पिछलियां आपस में मिल जाती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, कैरम क्लब में बैठ करके वक्त ज़ाय करने वालों, शरायत पर ताश के पत्ते खेलने वालों, हराम लुक्मा अपने पेट में डालने वालों, एक वक्त वो जल्द आने वाला है। मौत की तलवार तुम्हारे सरों पर भी लटक रही है, मौत की तलवार मेरे सर पे भी लटक रही है। बोलो हमने क्या तैयारी की है। आज मालो दौलत की मोहब्बत में इतने गाफिल हो गए कि कब्र को भूल गए। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें हलाक कर दिया, यहां तक कि तुम कब्र के दहाने तक पहुंच गए। आज ना हलाल देखा जा रहा है ना हराम देखा जा रहा है, अलग अलग अंदाज से कारोबार किए जा रहे। अगर माल कमाने के लिए किसी का कत्ल करना पड़े तो आज का मुसलमान कत्ल भी कर रहा है। माल के लिए किसी का घर उजाड़ना पड़े तो आज का मुसलमान घर भी उजाड़ रहा है। माल कमाने के लिए अल्लाह रसूल की नाफरमानी करनी पड़े तो आज का मुसलमान अल्लाह रसूल की नाफरमानी भी कर रहा है। मेरे भाइयों, आखिर बताओ तो कितनी गारंटी लेकर आए हो, कब तक जियोगे। हलाल माल कमाने वाले माल अपनी कब्रों में नहीं ले जाएंगे तो हराम कमाने वाले ले जाएंगे अपनी कब्र में माल। क्यों जा रही है मेरी कौम नशे की तरफ, क्यों जा रही मेरी कौम हराम की तरफ। लोगों का हाल ही हो गया, 10 रुपए कर्जा दे, कल 15 ला करके दूंगा, ये सूद है। कुछ तो ऐसे रिकामे हैं कि बैठे रहते हैं होटल पे, होटल की कुर्सियां तोड़ते रहते, बीवी जाए बर्तन झाड़ू करने और ये नंगे नवाब, ये अपनी इस्तरी नहीं टूटनी चाहिए। इस्लाम बोझ बनने की बात नहीं करता, इस्लाम बोझ उठाने की बात करता है। मर्द वो नहीं है जो बीवी की तनख्वाह पर गुजारा करे, मर्द वो है जो खुद कमा करके दूसरों का बोझ उठाए। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हराम माल कमाते हैं, बैठे रहेंगे, वो आ रहा है, वो नहीं है वो है, वो नहीं है वो है। अच्छा शर्त लगा, वो निकला तो तू चाय पिलाएगा। इस्लाम में शर्त लगाने की क्या गुंजाइश? नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे घंटों गेम खेलते मोबाइल पे बैठे होते, खिलौना बना लिया मोबाइल को, नाजायज है, टाइम बर्बाद कर रहे हो। सोचो कब्र, सहाबी रसूल की कब्र सिर्फ पेशाब के छींटों से न बचे, कब्र तंग हो गई। और सहाबी किसे कहते हैं? औलिया से बड़ा मर्तबा सहाबा, बड़े से बड़ा वली सहाबी के कदम तक नहीं पहुंच सकते। जब उनकी कब्र सिर्फ पेशाब के छींटे से, वो भी जानबूझ के नहीं, लाशऊरी तौर पर। हमारी कब्रें क्या होगी? हमने तो शराब को हलक के अंदर डाला है जो पेशाब की तरह नापाक है। वो कुत्ता गोलियों की नशे में डूबे, लत में डूबे, सूद के नापाक हराम लुक्मे अपने हलक के अंदर डाले, किसी का कत्ल किया, किसी का दिल दुखाया। जानते हो अगर कब्र की तैयारी करोगे तो भी मरना है और तैयारी नहीं करोगे तो भी मरना है।
قبر میں جاؤ گے نہ بیوی آئے گی نہ بچے، نہ مال نہ منال، نہ دوست نہ احباب۔ میرے بھائیوں، جن دوستوں سے تم نے دل لگایا ہے نا، ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو آپ کی میت میں بھی نہیں آئے۔ بولیں گے یار دکان پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، پلیز ذرا سا تھوڑا اگر جنازہ مؤخر کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے، اور وہاں صرف عمل پوچھا جائے گا، عمل، اعمال کام آئیں گے، کیا کیا تیاری کی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا، دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بھیجا، آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، عورتوں پہ بدنظری کرنے کے لیے نہیں بھیجا، کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اگر ایک چھوٹی سی نیکی رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، قبر میں کام آئے گی۔ ایک پیسہ کسی غریب کی جھولی میں صدقے کے طور پہ ڈال سکتے ہو تو ڈال دو، قبر میں کام آئے گا۔ ہم نے قبر کی کیا تیاری کی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے، تم پر چھوڑ دیا گیا، اب تم اپنی قبر کو کیا بناتے ہو بناؤ، یا جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا لو۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت پیدا کر کے تم سے امتحان لیا ہے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے اعمال کے لیے آئے ہو، اچھا عمل کرو، کیوں پاپ کرتے ہو، کیوں گناہ کرتے ہو؟ جس وقت موت آئے گی میرے بھائیوں، آج تم اپنی جوانی پر غرور کر کے کیا نہیں کر رہے ہو، آج تم اپنی زندگی پہ تکبر کر کے وہ کون سا گناہ جو ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ اپنی عادت بن گئی، ایسا مت کرو۔ اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے کہوں، قبر کیا ہے صرف اتنا سمجھ لینے والا انسان قبر کی تیاری کرے گا۔ بات قبر کی آ گئی ہے تو میں عرض کروں، وہاں کا تو دن بھی رات سے خطرناک ہے میرے بھائیوں، وہاں کا دن بھی رات سے خطرناک ہے، تو وہاں کی رات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اپنے کمرے میں ہم ہو، لائٹ آف ہو جائے، لائٹ چلی جائے، پنکھے بند ہو جائے تو اپنا 10 بائی 10 کا کمرہ ہمیں پریشان کرنے لگتا ہے۔ اپنے کمرے میں چپکلی چوہا دیکھ کر ہم ڈرتے ہیں، 10 بائی 10 کے کمرے میں اندھیرے میں اور گرمی میں اپنا من نہیں لگتا، ہم باہر نکل کر کے آتے ہیں۔ جب قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں گرمی ہوگی، قبر میں تاریکی ہوگی تو باہر نکل کر جاؤ گے کہاں؟ قبر میں ٹھنڈک لانا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نمازی بنو۔ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ کب تک گناہ کرو گے؟ کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں جب مردے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو لوگ اس کے منہ پر مٹی ڈال کر جب پلٹتے ہیں تو مردہ ان کو حسرت سے دیکھتا اور کہتا ہے بھائی تو بھی جا رہا ہے، چچا تو بھی جا رہے، ابا آپ بھی جا رہے ہیں، دوستو تم بھی جا رہے ہو، لیکن کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور حسرت سے دیکھتا ہے کہ کاش میں نے ان سے دل نہ لگایا ہوتا۔ سب سے دل لگانے والوں رب سے دل کب لگاؤ گے؟ سب کے لیے وقت نکالنے والوں رب کے لیے وقت کب نکالو گے؟ جن لوگوں کو یہ معرفت نصیب ہو گئی وہ اپنی قبروں کی راتوں کو درست کرنے کے لیے پوری رات روتے تھے، اور یاد رکھنا جنہوں نے قبر کی تیاری کی انشاءاللہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، ان کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا، ان کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا اور کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ غفلت مت کرو، یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی گئی ہے۔ کب تک کے نشے کی لت میں پڑو رہو گے؟ کب تک لڑائی جھگڑے کرتے رہو گے؟ کب تک کیرم کلبوں پہ وقت گزارتے رہو گے؟ کب تک تاش کے پتے کھیلتے رہو گے؟ کب تک موبائل کے اندر گم رہو گے؟ موبائل ضرورت کے مطابق استعمال کرو، منع نہیں ہے، لیکن پوری رات پورا دن اس میں لگا رہے ہو؟ نہیں میرے بھائی، بہت جلدی
بہت جلدی موت آئے گی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں موت جب آتی ہے تو اتنی تکلیف کے ساتھ آتی ہے کہ تلوار کی 313 ضربیں اگر ایک ساتھ کسی کے اوپر لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی روح کے نکلتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی۔ جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے، اب باری اپنی ہے، اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے، اس کی تیاری کرو۔ دنیا کی رنگریلیوں میں کب تک ڈوبے رہو گے؟ لوگ کہتے ہیں ارے وہ ابھی بیٹھا تھا ابھی چلا گیا، ابھی کھانا کھا رہا تھا چلا گیا، ابھی مجھ سے مل کے گیا چلا گیا۔ جیسے ہم لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک دن لوگ اپنے لیے بھی کہیں گے ابھی کھڑا تھا چلا گیا، ابھی بیٹھا تھا چلا گیا۔ تھوڑا اللہ کے لیے اپنے حال پہ رحم کر۔ تمہاری منت کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، دنیا میں پاپ کے لیے نہیں آئے تھے، دنیا میں گناہ کے لیے نہیں آئے تھے، دنیا میں بدکاری کے لیے نہیں آئے تھے، اپنی قبر کو بہتر بنانے آئے تھے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے آئے تھے۔ بھولا ہوا سبق یاد کرو، مدینے کے تاجدار نے تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے جو تمہیں اصول عطا کیے ہیں ان اصول کو اختیار کرو۔ خدا کے لیے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، قبر میں ہمیں اکیلے جواب دینا ہوگا۔ قبر کے اندھیرے کو اگر اجالے میں تبدیل کرنا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں مت پھینکو، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، صدقہ کثرت سے دو، اللہ بری موت سے بچائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کثرت سے صدقہ دیتا اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب ہو، اچھی موت آئے، کلمے والی موت آئے۔ گانے مت گنگناؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے وقت مت برباد کرو۔ آج میرے شہر مالیگاؤں شہر جس کو ہم کہتے ہیں گنبد و مینار کے شہر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے مالیگاؤں، لیکن رات کے 2-2 3-3 بجے تک 4 لڑکے وہاں بیٹھے، 2 لڑکے وہاں بیٹھے، 6 جوان وہاں بیٹھے، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ میرے بھائی بتا، جتنا تو نکڑ پہ بیٹھ کے وقت برباد کر رہا ہے، اگر گھر میں بیٹھ کر کے تو اتنا وقت درود پڑھے تو کم سے کم 1000 مرتبہ تو درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ اگر نہیں توفیق ہے تو کم سے کم بیوی بچوں کو ہی ٹائم دو۔ بچے ترس جاتے ہیں یار ماں باپ سے ملنے کے لیے، اپنی اولاد کو وقت دو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے پاس رکتے کیوں نہیں؟ قصور اپنا ہے۔ بچوں کو بچپن میں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچپنے میں بچے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ آنے ضد کرتے، ابا میں بھی آؤں گا، امی میں بھی آؤں گا۔ کیوں؟ اس کو ماں باپ سے اتنا لگاؤ ہے کہ وہ ہر جگہ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم بچوں سے رابطہ نہیں بنا کر کے رکھتے اور ہم ان کو دور 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 کیے رہتے ہیں، دوستوں میں، یاروں میں، اس میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ سب کو ٹائم دیتے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، تو بچے ماں باپ سے دور رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے بڑھاپے میں تو پھر وہ ہمارے قریب نہیں آتے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دو، اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک بچے کا بہترین دوست اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کی ماں ہو سکتی ہے۔ ٹائم دو، وقت دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی مصروفیات کے باوجود اپنے اہل خانہ کو ٹائم دیتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے بھی کہا کہ میں ایک بار حضور کے گھر گیا تو میں نے دیکھا حضور نے گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں اور حضور اس طرح چل رہے ہیں اور امام حسین ان کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں نانا میرے گھوڑے کی لگام کہاں ہے؟ تو حضور نے منہ میں ڈورا لے کر کے وہ ڈورا امام حسین کو پکڑا دیا ہے، اور ایک حدیث ہے کہ حضور نے اپنی زلفیں ان کو پکڑا دی ہے۔ کیا کبھی ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کھیلتے؟ ہم نے کبھی بھی بچوں کو، یہ امام حسین کی فضیلت اپنی جگہ ہو گئی، لیکن ہمیں اس سے اسوہ کیا ملا کہ ہم نے بھی تو کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کے کھیلنا ہے۔ رات کے 3-3 بجے تک نکڑ پہ بیٹھو گے تو بچوں کو ٹائم کب دو گے؟ اور بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حیرت ہے کہ تمہیں لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ گھروں میں جاؤ، تم لوگوں کو سکھانے آئے تھے، دنیا آج تمہیں سکھاتی۔ کیا دین آ گئے؟ آج مسلمان جتنا بدنام ہے اتنا کوئی بدنام نہیں ہے۔ کتنا رونا رویا جائے، کتنی بات کہی جائے، ارے نئی نیند آتی کتاب پڑھو، گھر میں جا کے قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، دینی کتاب پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، وقت کا صحیح استعمال کرو۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے، تو کسی نے کہا تھا پھر قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو کہا بدترین قوم مسلم ہے۔
یہی ہو رہا ہے. اس لیے یہ پروگرامات اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں ہم اپنے دین کی طرف آئیں. سنی دعوت اسلامی کا مقصد آپ کو دین کے قریب کرنا ہے، اپنے مذہب کے قریب کرنا ہے، مسلک کے قریب کرنا ہے، بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلانا ہے. الحمدللہ اس علاقے میں ہمارے مبلغین درس دیتے ہیں اور لوگوں کو دین کے قریب کرتے ہیں، نمازیں سکھاتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس علاقے سے 28 اور 29 دسمبر کو قافلہ نکلنے والا ہے. قافلہ جو نکلتا ہے اس میں بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے، آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں 2 دن کے لیے نکلے، قافلے میں اپنا نام لکھائیں. ہمارے مبلغین سفید امامے پر آپ کے درمیان موجود ہیں. اگر آپ قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں 28 اور 29 دسمبر کو انشاءاللہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا اس علاقے سے. آپ نام لکھائیں، ایک مرتبہ آپ قافلے میں سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قافلے میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے اور اس کی لذت کیا ہے. انشاءاللہ آگے آپ خود اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. کل انشاءاللہ تبارک و تعالی